بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 57 تلاوت کی گئی ہے اور یہ سورہ کا 14واں رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے قلبی دینی محبت نہ رکھو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے. یہ یہودی اور منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو یہودی اور منافق تھے وہ ایمان والوں کے ساتھ مل کر کہتے تھے کہ ہم تمہاری طرح مومن ہیں، اور یہودیوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم ان سے مذاق کر رہے تھے. نہ صرف یہ بلکہ جو کھل کر یہودیت پر قائم تھے وہ قوم صحابہ کرام کے سامنے سے گزرنے پر وہ مسائل جو نئے اترے ہوئے تھے جن کا حکم آیا تھا اس کو بیان کر کے مذاق اڑاتے تھے کہ ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے. تو وہ تعلیمات نبویہ جن کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے معاذ اللہ، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو جامع ترمذی میں بیان کی گئی کہ یہودی کہتے تھے صحابہ کرام سے کہ تمہارے نبی معاذ اللہ کیسے نبی ہیں کہ لوگوں کو ضرورت کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ پیشاب اس طرح کرو، نجاست اس طرح صاف کرو، اور اس کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے ڈھیلے لیا کرو، پانی استعمال کرو، بیٹھنے کا طریقہ حضور بتاتے ہیں. یہ کیسے نبی ہیں معاذ اللہ؟ یہ کہنے لگے وہ لوگ. صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب میں فرماتے تھے کہ ہمارے نبی اتنے سچے ہیں اور اتنی گہری تعلیم عطا فرماتے ہیں کہ آدمی کو سب سے پہلے پاک ہونا سکھاتے ہیں کہ پاک ہوں گے تو اللہ کے دربار میں قریب ہوں گے. ناپاک لوگوں کا دربار الہی میں کیا کام؟ طہارت ہی نہ ہو تو پھر آدمی کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا؟ تو غور کیا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد طہارت پر اور پاکی پر ہے. اور باقی آج دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھنے کے لیے روزانہ نہانے کی تلقین کرتے ہیں اور دانت صاف کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، پیسٹ استعمال کرو کہتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں آج ہو چکی ہیں، باؤتھ واش ہے اور بہت سارے پرفیومس ہیں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری تعلیمات 1300-1400 سال کے بعد میں غیروں کو سمجھ میں آئی، اور 1400 سال پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھایا تھا. دین اسلام نے، اللہ کے نبی نے اپنے چاہنے والوں کو جو پاکی سکھائی تھی 1400 سال پہلے، جو یہودی اس پاکی اور طہارت کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی طہارت اور پاکی کی بات کر رہے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے تم ساتھ نہ رہو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں یا اسے کھیل کود کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ایسے بہت سارے مسائل تھے جو یہودی مذاق کے طور پر بیان کیا کرتے تھے. حاضرین کرام، آیت پاک کا یہ مفہوم کیوں نازل کی گئی، یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کا ایک مختصر سا یہ مفہوم ہے. اس کے ساتھ یہاں ایمان والوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم ایمان میں کھڑے اور ٹھیٹ بنو. ایسا نہیں ہے کہ دلمل ہو گئے، دوغلے ہو گئے، جو اللہ رسول کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی دعوتیں بھی قبول کرتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے آتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں. دین اسلام کا مذاق اڑانے والے یا اس کا انکار کرنے والوں کے ساتھ میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی ہے، پھر ایمان والوں کے ساتھ بھی محبت کا اظہار ہے. تو یہ دوغلی پالیسی ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کی پالیسی اختیار مت کرو، سارے کے سارے ایمان والے بن جاؤ. لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا،
کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق کا ذریعہ، کھیل کود بنا لیا، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوست نہ بنانے کا معنی دل سے محبت نہ رکھو، دوست نہ بنانے کا معنی اعمال میں، عقیدے میں ان کی پیروی نہ کرو۔ دوست نہ بنانے کا معنی جہاں دین اسلام یا اہل اسلام کی توہین ہوتی ہے، ایسے توہین کرنے والوں کے ساتھ اپنا تعلق مت رکھو کہ تم ان کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہو، پھر دوسرے صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہو، یہ کام نہ کرو۔ وہ کون لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے تھے؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، یعنی تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں ان لوگوں میں سے بھی تھے اور کفار بھی تھے، ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور تم اللہ سے ڈرو اگر مومن ہو، ایمان ہے تمہارے دل میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی دین کا مذاق اڑانے والے بدعقیدہ لوگ، اہل سنت کے عقائد اور بنیاد پر تہمت لگانے والے، عقائد کو برا کہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی رہو تم، اور پھر ایمان والوں کے ساتھ بھی، خالص اہل مسلم کے ساتھ بھی رہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو، تمہارے دل کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور تم اپنے دل کی کیفیت رب تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُم إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا وَحُزُوهَا وَلَعِبًا، کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو ان لوگوں نے نماز کو، اذان کو مذاق اور کھیل کود کا ذریعہ بنا لیا۔ یعنی اس زمانے میں بھی اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے یہودی، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اذان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر بند کر دیا جائے، کبھی اذان پر تماشے کیے جاتے ہیں، اور کبھی اس سے ساؤنڈ پولوشن کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اذان کی وجہ سے ساؤنڈ پولوشن ہو رہا ہے، جبکہ دنیا بھر میں گاڑیوں کی وجہ سے جو پولوشن ہے اس کو روکنے کی تو کسی کی ہمت نہیں ہے، مگر اذان جیسے پاک کلمات کہ جس کو سن کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، ایسے کلمات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک شیطانی سازش ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں پھیل جاؤں، اذان نہ سنے گا تو جم کر بیٹھا رہے گا، اذان بار بار ہوتی رہے گی تو بھاگنا پڑے گا، تو ایمان والوں سے، دوسرے لوگوں سے اس کو بہکانے کا، ایمان والوں کو بہکانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے وہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے جو لوگوں کے دل میں ڈال کر اذان روکنا چاہتا ہے۔ تو یہ کام یہودیوں کا تھا۔ آج بھی یہ لوگ جو آوازیں اٹھاتے ہیں اذان کے خلاف، اس کے پیچھے یہودیت ہی اسی کی سازش ہوتی ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں ایسا، یعنی دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عقل مند آدمی کبھی دین کے احکام کا، دین کی باتوں کا مذاق نہیں اڑاتا، جو بے عقل ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، وہی دین کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، آپ یہ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، تم کو ہم سے ناراضی صرف اس لیے ہے؟ یہودیوں کو مسلمانوں سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ناراضی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ عیسائی کہتے تھے کوئی نبی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، یہودی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو اگر ہم سے ناراضی ہے تو صرف اس لیے ہے ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو حاضرین غور کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی دین کے دشمنوں کو مسلمانوں سے کسی قسم کی ناراضی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان مالدار ہو، اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان سیاستدان ہو، اس لیے بھی نہیں ہے کہ مسلمان بادشاہ ہو۔ غیروں کو مسلمانوں سے ناراضی صرف اس لیے ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ایمان کی بنیاد پر ہی وہ ہم سے ناراض ہیں، باقی کسی وجہ سے وہ ناراض نہیں ہے۔ مان لیجئے ہمارے پاس سے ایمان چلا گیا اور سب کچھ رہ گیا تو ان کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، ان کو شکایت صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جانتے ہیں، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اذان بلند آواز سے دیتے ہیں، وقت ہوتا ہے تو سجدے کرتے ہیں، ہر مصیبت میں اللہ اللہ کرتے ہیں، بس یہی ان کو تکلیف ہے۔ تو شیطان کو تکلیف ہوگی تو کس بات سے ہوگی؟ کیا مسلمان دولت مند ہو جائے تو وہ شیطان کو تکلیف ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، وہ تو یہی چاہے گا کہ مسلمان دنیا میں پھنس جائے۔
مسلمان بڑے بڑے عہدوں پہ آ جائے تو شیطان کو تکلیف ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ شیطان کو تکلیف صرف اس لیے ہے کہ مسلمان اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے اہل کتاب، تم کو تکلیف اس بات سے ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، اور یہ کہہ دو، رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اور اللہ نے جو ہم پر نازل کیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو، اور ہم سے پہلے جو نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل کو، اور باقی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ بھی کہہ دو کہ اے یہودیوں، اے اہل کتاب، تم میں اکثر لوگ دین سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی کافر ہیں۔ زیادہ تر اس زمانے میں بھی اہل کتاب میں کافر تھے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ آج کل لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اہل کتاب سے قرآن مجید میں نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ اہل کتاب ہیں جو مومن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اکثر اہل کتاب کافر ہو چکے تھے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ تم میں زیادہ تر لوگ کافر ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اس سے زیادہ بدترین کام کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اس سے بدترین کام وہ کیا ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ناراضی اور اللہ کی لعنت سب سے بدترین کام ہے۔ جو بندوں کو لعنت ملتی ہے، جو ملعون ہے وہ بدترین ہے، اور جن سے رب ناراض ہے وہ سب سے بدترین ہے۔ کون ہے؟ قرآن پاک میں کہا سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب آیا اور جو گمراہ ہے۔ غضب اللہ کا کس پر آیا؟ یہودیوں پر۔ گمراہ کون ہے؟ عیسائی۔ تو یہودی اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، یہودی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خالق کائنات کو نہیں مانا، اس کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو جن پر لعنت بھیجی ہے ان کو ان کی صورت شکل بدل دیا۔ نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، پچھلے زمانے میں کھلے طور پر عذاب آتے تھے، صورت شکل بدل دینے کا عذاب۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بنا دیا صورت بدل کر کے ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ غور کیا جائے، انسان کی شکل و صورت بدل کر بندر اور خنزیر ہو گئی تھی پچھلے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری صورت شکل نہیں بدلی، اس لیے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی امت کو کبھی ایسا عذاب نہیں دے گا کہ جس کی وجہ سے صورت شکل بدل جائے۔ البتہ صورت شکل میں فرق آ سکتا ہے، نورانی صورت جا کر ظلمانی بن سکتی ہے، اور شکل و صورت کی رونق ختم ہو سکتی ہے۔ کیسے کاموں سے صورت بدلتی ہے اس کی بڑی تفصیل ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم صفیں درست کرو اور اپنے کاندھے سے کاندھا ملا کر ٹھہرو، اگر تم صفیں درست نہ کرو گے تو تمہاری شکلیں بدل دی جائیں گی۔ پہلے زمانے میں شکل بدل کر پوری صورت بدل دی جاتی تھی، یعنی انسان کو خنزیر بنا دیتے، انسان کو بندر بنا دیتے، لیکن اس دور میں صفیں درست نہ کرنے کی وجہ سے شکل و صورت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ باضابطہ حدیث پاک میں آئے، دل بدلنے کا بھی ذکر آیا ہے صفیں درست نہ کرنے پر۔ یہ دونوں وعیدیں ایک حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ اب حاضرین، جن یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا دیا تھا، خنزیر بنا دیا تھا، واقعتاً وہ ویسے ہی بن گئے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے دلوں کو بھی پاک و صاف رکھے، چہروں کو بھی منور رکھے۔ کتنی سزا کی بات ہے جو دنیا میں اس زمانے میں ان لوگوں کو دی گئی تھی۔ حاضرین،
اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندر بنائے گئے تھے یہودیوں میں، جو خنزیر بنائے گئے تھے، اب جو جانور دیکھے جا رہے ہیں بندر اور خنزیر، کیا وہ وہی ہے یا ان کی نسلوں سے ہے یا پھر کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو بندر اس زمانے میں بنائے گئے تھے وہ اسی زمانے میں چند دنوں کے بعد ختم ہو گئے، باقی نہیں رہے، اور جو خنزیر بنائے گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، ان کو فنا کر دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے ان کی شکلیں بدل دی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی اولاد میں سے آج تک بندر پائے جا رہے ہیں۔ یہ بات جب آتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا قریب آج سے 120-30 سال کچھ پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، ایک سائنسدان نے دعویٰ کیا تھا کہ انسان دراصل ترقی یافتہ بندر ہے، یعنی دنیا میں پہلے بندر تھے، بندر ترقی کرتا کرتا انسان بن گیا۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرنے لگے، یہ بات سائنسدانوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اس کی بات اس زمانے میں ایسی تسلیم کی گئی، ایسا مان لیا گیا کہ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پر اتنا ایمان نہیں رکھتے جتنا کہ سائنسدانوں کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، معاذ اللہ، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ آلے ہوتے ہیں، ان کے پاس تحقیق ہوتی ہے، وہ دیکھ کے بولتے ہیں۔ پھر خالق کائنات کیسے فرماتا ہے؟ سائنسدانوں پر یقین ہے، ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، قرآن پر یقین نہیں ہے، نبی کے فرمان پر یقین نہیں ہے، علماء دین کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، کیسا ایمان ہے ہمارا؟ تعجب کرنا چاہیے۔ بہرحال حاضرین، اب یہاں جو اس زمانے میں بڑے اکابر علماء کرام تھے، ایسے بے بنیاد اور بے دینی کی باتوں کا جواب دیے، ان میں سے حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے بہت سارے سوالات بھی پیدا کیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ترقی یافتہ بندر ہے، کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ جو سائنسدانوں نے لکھی ہے یا بعض دنیا دار لوگوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر جانور منہ سے کھاتا ہے، جو بھی جانور ہے منہ سے کھاتا ہے، جیسے شیر، بلی، بیل، بکری، جتنے بھی ہیں منہ سے کھاتے ہیں۔ ایک بندر ہے جو ہاتھ میں لے کر منہ میں رکھتا ہے، تو انسان بھی منہ سے نہیں کھاتا، فطری طور پر ہاتھ سے کھاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی اگر کوئی چیز دی جائے تو منہ سے نہیں کھائے گا، وہ ہاتھ سے کھاتا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں ہاتھ سے کھانا ہے، تو بندر بھی ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بندر تھا، انسان بندر تھا، ترقی کرتے کرتے اب انسان بنا۔ یہ عجیب سی بات ہے حاضرین۔ اگر ایک عادت انسان میں بندر کے جیسی ہے تو کئی عادتیں بلی کی جیسی بھی ہے، کئی عادتیں کتے کی جیسی بھی ہے، کئی عادتیں شیر کی جیسی بھی ہے۔ دیکھیے آپ، جب غصہ آ جاتا ہے تو انسان شیر کی طرح بھاگتا ہے، جب ڈر جاتا ہے تو لومڑی کی طرح چال بازی اختیار کرتا ہے، اور ہرس آ جاتی ہے کوئی چیز کھانے پینے کی تو کتے کے صفات آ جاتے ہیں، اور جب اس کی خواہش بڑھنے لگتی ہے تو خنزیر جیسے صفات آتے ہیں۔ گدھوں کی عادتیں بھی انسان میں ہیں، تو کیا انسان اب پورے جانوروں سے مل کے بنا ہے؟ یہ کیا عقل مندی کی بات ہے، بے وقوفانہ باتیں ہیں۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ حاضرین، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، غور کیجئے ہمارے اکابر بزرگوں نے ہم پر کتنے احسانات کیے۔ آج کل کے خاص طور پر دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 9th 10th پاس کر لیتے ہیں، انٹر میں ان کے سامنے تحقیقات آتے ہیں تو وہ اسی کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو نہ پڑھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ سنتے ہیں، دنیاوی تحقیقات کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اگر انسان ترقی یافتہ بندر ہے، بندر سے ترقی کرتا کرتا انسان بنا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ سارے بندر ترقی کر کے انسان بنے یا پھر کچھ بندر ترقی کر کے انسان بنے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں سارے بندر بن گئے، تو پھر یہ جو بندر نظر آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں کچھ انسان ترقی کر کے انسان بنے، بندر ترقی کر کے انسان بنے، تو پھر سارے بندر کیوں نہیں بنے؟ ترقی تو اچھی چیز ہے، ہر بندر کو بننا چاہیے نا، جیسے ہر انسان ترقی کر کے مالدار ہونا چاہتا ہے، ہر انسان ترقی کر کے نمازی ہونا چاہتا ہے، ہر انسان ترقی کر کے حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، تو ویسے ہی ہر بندر ترقی کر کے انسان کیوں نہیں بنا؟ کس چیز نے باقی بندروں کو روکا اور کس چیز نے باقی انسانوں کو آگے بڑھایا؟ جواب ہونا چاہیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔
حضرت نے یہ ایک سوال کیا، اور ایک بات حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایسے اس قسم کے بچکانی باتیں کرنے والے سائنسدانوں کو ایک سوال حضرت نے یہ بھی کیا کہ اگر انسان ترقی کر کے بندر بن سکتا ہے تو چلیے ایک تجربہ کر لیتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے، خیر آج کل نہیں پایا جاتا، پچھلے زمانے میں کرتب دکھانے والے لوگ بندر پالتے تھے، ان کے گھروں میں بندر ہوتے تھے، وہ اس کو قمیص بھی پہنا دیتے تھے، اشارے بھی سکھا دیتے تھے، اپنی زبان میں وہ کچھ کہتا تو بندر کرنے لگتا تھا، اس کا نام لے کے کہیں ناچو تو ناچتا، سو جاؤ تو سوتا، رو بولے تو روتا۔ تو یہ بندر انسان کے ساتھ اتنا رہ کر کہ اس کے ہر اشارے پر کام کرتا ہے، وہ بندر انسان کیوں نہیں بنا؟ چلو جنگل میں رہنے والے، پہاڑوں پہ رہنے والے بندروں کو انسان کی صحبت نہیں ملی تو انسان نہیں بنا۔ کیا ایسا کبھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بندر انسانوں کے ساتھ رہے وہ انسان بن جائے؟ تو اب نہیں بن سکا تو پھر پہلے کیوں بنا؟ تو یہ سب خیالات ہیں۔ یہ پرانے زمانے میں دادی نانی ماں کہانیاں بولتی تھی، سائنسدان بھی ایسے کہانیاں بول کے لوگوں کے دل بہلا لیتے ہیں۔ ہمارے دین سے اس طرح کی کہانیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلام وہی ہے، فرمان وہی ہے جو خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ حاضرین، یہ ایک سائنس کی تحقیق نہیں ہے، ایسے ہزاروں تحقیقات ہیں جو بدل گئے، اور دین مسلمانوں نے پہلے اسے مان لیا، پھر بعد میں کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، انکار ہو گیا۔ خود سائنسدانوں نے پہلے زمانے کے سائنسدانوں کا انکار کرنے لگے بعد آنے والے۔ تو بہرحال جو مسلمان دین پر قائم رہتے ہیں وہ مسلمان کبھی دھوکہ نہیں کھاتے، کبھی ٹھوکر نہیں کھاتے، ان کا ایمان مضبوط رہتا ہے قرآن پاک پر، احادیث پاک پر۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے آدم علیہ السلام سے تم سب کو پیدا کیا، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ لمبی بحثیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہ سائنسدانوں کی بات سنو، نہ کسی اور کی بات سنو، بات مانو تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی مانو۔ خیر، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نافرمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بندر اور خنزیر بنا دیا، پھر ان کو فنا کر دیا۔ وعبد الطاغوت، اور ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، نعوذ باللہ۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ سب سے بدترین جگہ رہنے والے ہیں، یعنی جہنم میں۔ وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بہت دور ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ یہودی، یہ عیسائی جو اللہ کی نافرمانی کیے، جن کی بعض قوم کو بندر بنا دیا گیا، جن پر اللہ نے لعنت نازل فرمائی، جن کو جو گمراہ ہو چکے ہیں، یہ اے ایمان والے تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، جبکہ وہ کفر میں داخل ہو چکے تھے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یعنی وہ ایمان سے نکل گئے تھے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، یہ لوگ جو چھپا رہے ہیں اپنے دل میں وہ باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ یہ یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، سرکشی کے لیے دوڑتے ہیں، رشوت کھانے کے لیے اور جوا کھیلنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ جوے کی رقم مطلب حرام کاری کی طرف دوڑنے والا انسان یہودیوں کی عادتیں رکھنے والا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ حرام کاری کی طرف نہیں دوڑتا، پرہیز کرتا ہے۔ اور فرمایا نبی سما کانوا یعملون، کتنا بدترین کام ہے وہ یہ جو کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عالم اگر ان کو ان کے گناہ سے یا پھر رشوت خوری سے یا جوئے کے پیسے کھانے سے اگر نہ روکتے تو لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا کام یہ لوگ کرتے۔ فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی یہ بھی کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ حاضرین قرآن مجید میں آیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ پھر یہ بھی حکم آیا کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو کون قرض حسنہ دے گا؟ جب یہ کہا تو نعوذ باللہ یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے اس لیے ایمان والوں سے قرضے مانگ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
قرضے کا مطلب ان لوگوں نے دنیا کا قرضہ سمجھا۔ انسان اپنی عقل سے سمجھتا ہے، جو بھی سمجھتا ہے اس کو جو سمجھ میں آتا ہے عقل سے۔ کیسا ہے؟ ایک مثال دے کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت علی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم دین کا گزر کسی ویرانے کے پاس سے ہوا، وہاں پر غار میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے قرآن شریف سامنے ہیں اور رو رہے ہیں، پڑھتے ہیں، روتے ہیں۔ تو یہ عالم صاحب ان کے رونے کی آواز سن کر اندر گئے اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے رہے کہ دیکھو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر چھاچھ پیا تھا، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ چھاچھ پینا تمہاری بیوی کے ساتھ حرام ہے، قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے، آپ فرما دیجئے کہ یہ ان کی حالت یعنی عورتوں کی یہ حالت ناپاکی کی انتہائی بری ہے، اذیت رساں ہے، ان سے دور رہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محیض کو انہوں نے مخیض پڑھ لیا، ہاں کو خا پڑھا، تو ہاں کو خا پڑھا، خا کا مطلب خاں سے پڑھا جائے، مخیض کا مطلب ہوتا ہے چھاچھ۔ تو وہ سمجھنے لگے کہ میں نے چھاچھ پی لیا، اب گناہ گار ہو گئے۔ تو حاضرین، جیسے لوگوں کی ایسی عقل ہوتی ہے، یہودیوں کی عقل بھی ایسی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے جو تم میں سے مجھے قرضہ دے گا؟ تو قرضہ دینے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، وہ کونین کا بادشاہ ہے، بے حساب اس کے خزانے، سارے جہانوں کو وہی رزق دیتا ہے، اسے قرضے کی کیا ضرورت؟ انسان قرضے کی مثال سمجھتا ہے، اس لیے قرضہ فرمایا۔ یعنی یہ فرمایا تم کسی دوسرے غریب انسانوں کی مدد کرو، ان کو زکوٰۃ دو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں نعمتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اس کو ان لوگوں نے وہ لفظ جو قرضہ استعمال کیا گیا اس کو دنیا کا قرضہ سمجھنے لگے۔ ایسے ہی ان لوگوں کی حالت جیسے وہ صاحب کی تھی جنہوں نے محیض کو مخیض پڑھ لے کر پریشان تھے۔ خیر، تو حاضرین اکرام، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرضہ کون دے گا اللہ تعالیٰ کو، تو یہودی مذاق اڑا کر کہنے لگے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ کبھی کسی پہ خرچ نہیں کرتے۔ یہودیوں کی عادت ہے وہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے، خرچ وہی کرتے ہیں جہاں ان کو اس سے بڑھ کر ملتا ہے۔ یہ فطرت ہے یہودیوں کی۔ صرف مسلمان ہیں ماشاءاللہ بے مقصد کے خرچ کرتے ہیں، کسی سے فائدہ ہو نہ ہو خرچ کرنا مسلمانوں کی عادت ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو بے مقصد خرچ کرے۔ جہاں بھی خرچ کرتے ہیں وہاں ان کا اپنا مطلب رکھ کے کرتے ہیں کہ میں یہاں خرچ کروں تو مجھے بعد میں کتنا ملے گا، کیا ملے گا، شہرت ملے گی، پیسہ ملے گا، عزت ملے گی، یا اس کے بدلے میں کہیں اور بہت سے لوگ راغب ہو جائیں گے۔ وہ سارے راستے بنا کر خرچ کرتے ہیں۔ ایک ایمان والے ہیں مسلمان جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کو قرضہ کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، یعنی یہ کنجوس ہے، بخیل ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ایسی بدتمیزی کی باتیں اللہ کی شان میں کرتے ہیں، اس لیے ان پر لعنت کر دی گئی۔ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ کے دونوں دستے مبارک کشادہ ہیں، جس پر جتنا چاہے خرچ فرماتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اتنا سارا بڑا جہاں جس میں انسانوں کی تعداد بھی گنی نہیں جا سکتی، آج تک رب تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو بھوکا نہیں رکھا۔ ایسا دن نہ گزرا ہو کہ کسی کا پیٹ نہ بھرا ہو۔ یہ ایک مثال مشہور ہے کہ آدمی بھوکا اٹھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے بھوکا نہیں سلاتا۔ یہ شان پروردگار کی، سب کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، ایمان کی بنیاد پر نہیں، بندے ہونے کی وجہ سے دیتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کھلاتا پلاتا تو دنیا میں سوائے مسلمان کے سب بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے۔ ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا، یہ لوگ اور زیادتی کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور انہی لوگوں کے درمیان میں ہم نے بغض اور عداوت ڈال دی ہے قیامت تک کے لیے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔
اس میں بڑی تسلی ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ غور کر رہے ہوں گے کتنے سالوں سے، قریب 15-20 سال سے کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو مارا جائے، کاٹا جائے اور انہیں فنا کر دیا جائے۔ جب جب آگ بھڑکتی ہے پھر خاموش ہو جاتے ہیں سب۔ کون اس آگ کو بجھا رہا ہے؟ اطفأہ اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھایا، ہم نے کہاں کوشش کی، ہم تو ہاتھ بن کے بیٹھے گئے۔ اللہ تعالیٰ عزت رکھتا ہے اپنی۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ منظر تو ہم دیکھ رہے ہیں، کتنا فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ پچھلے 1 مہینے سے کتنی مرتبہ کوشش کی گئی شہر کا ماحول بگاڑا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہماری کوئی کوشش نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان کے ناپاک ارادوں کو مٹا دیا۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ فساد کرنے سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب جیسے فساد کیسے مچاتے ہیں؟ رشتہ داروں میں چغل خوری کرنا، اس کے بعد اس کو لگا دینا، اس کے بعد اس کو لگا دینا، دوستوں میں دراڑیں ڈال دینا، پیٹ پیچھے برائی کر دینا، یہ سارے فساد کے کام ہیں۔ ان کاموں سے بچیے۔ ماحول اچھا چل رہا ہے تو اسے اچھا چلنے دینا چاہیے، شرمگیزی کی باتیں نہ کی جائے۔ بہرحال حاضرین کرام، قرآن مجید کی یہ چند آیتیں یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں تھی اور اللہ تعالیٰ بندوں پر کیسے مہربانی فرمایا ایمان والوں پر، اس کی تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات اگلے جمعہ میں عرض کر دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دشمنان دین کی شرنگیزیوں سے بچائے رکھے، ہر طرح کے فساد بگاڑ سے ہماری حفاظت فرمائے اور اہل اسلام کو نیکوکار بنائے، نرم دل بنائے اور ہماری غیب سے مدد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔